اب اس محرم الحرام کے مہینے میں کرنا کیا چاہیے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس محرم الحرام کے مہینے میں جو حدیث پاک سے ثابت ہے وہ صرف دو کام ہیں. دو کام اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کو کیا کرو محرم الحرام کے مہینے میں، اور ان میں سب سے پہلا کام جو ہے وہ روزے کا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یوم عاشورہ، یعنی جب رمضان المبارک کے مہینے کے روزے ابھی فرض نہیں ہوئے تھے تو اس سے پہلے جو 10 محرم کا روزہ تھا یہ فرض تھا، اس سے پہلے یہ روزہ فرض تھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 10 تاریخ کا روزہ رکھا کرو، یعنی 10 محرم کی جب تاریخ آئے تو اس میں اس کا روزہ رکھا کرو. اب آپ 100 لوگوں کو اٹھائیں، 100 مسلمانوں کو اٹھائیں اور ان سے اگر آپ پوچھیں کہ آج اسلامی تاریخ کیا ہے تو انہیں پتہ نہیں ہوگا. حالانکہ جس طرح نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، اسی طرح جو اسلامی تاریخ آپ کو نہیں پتہ یہ بھی ایک گناہ ہے. اسلامی کیلنڈر کا ہر مسلمان کو پتہ ہونا واجب ہے. جس طرح نماز عید الفطر واجب ہے، نماز عید الاضحیٰ واجب ہے، نماز وطر واجب ہے، اسی طرح اسلامی کیلنڈر کی تاریخوں کا پتہ ہونا یہ بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. تو چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب 10 تاریخ آئے محرم کی تو روزہ رکھا کرو. جب اللہ کے نبی مدینے کے اندر گئے تو مدینے کے اندر جا کر دیکھا کہ یہ جو یہودی ہیں یہ بھی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں. اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں مدینے میں اس روزے کے ساتھ ایک اور روزہ ملاؤں گا. کیوں؟ تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو جائے، یہودیوں کے ساتھ مشابہت، ان کے ساتھ سملیرٹی نہ ہو جائے، ان کے ساتھ مناسبت نہ ہو جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا. چنانچہ اللہ کے نبی تو اس دن کے آنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. تو اللہ کے نبی نے یہودیوں کے ساتھ مخالفت کا حکم دیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ روزہ رکھنا کتنا اجر والا کام ہے، روزہ رکھنا کتنا ثواب والا کام ہے. اور یہ جو یہودی روزہ رکھتے ہیں یہ اس لیے رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعون سے نجات ملی تھی 10 محرم الحرام کا دن تھا، اب ان کی یاد میں یہودی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں. اب اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں، اس لیے کہ سب سے زیادہ جس نبی کا قرآن مجید کے اندر ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. 27-28 پارے ہیں کہ جن کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت زیادہ ذکر ہے. یہ تو ہمارا زیادہ حق بنتا ہے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا تم روزہ رکھو لیکن اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملا لو، یا 9 اور 10 کا روزہ رکھ لو یا 10 اور 11 کا روزہ رکھ لو. اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ تمہاری یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے. اب آپ دیکھیں ایک جائز کام ہے، کوئی ناجائز کام نہیں ہے. ایک جائز کام کے اندر بھی یہودیوں کے ساتھ مشابہت رکھنے کو ناجائز قرار دیا. اب جو ناجائز کام ہے اس کے اندر یہودیوں کی یا غیروں کی کیسے مشابہت جائز ہوگی؟ مثال کے طور پر کہ داڑھی منڈوانا یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. اللہ کے نبی ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، 2 قاصد آئے اللہ کے نبی کے پاس، اور وہ جو دونوں قاصد تھے وہ کافر تھے. جب اللہ کے نبی کے پاس آئے اللہ کے نبی نے اپنا چہرہ مبارک پھیر دیا، حالانکہ مسلمان نہیں تھے، کافر تھے. اللہ کے نبی نے چہرہ مبارک پھیرنے کے بعد فرمایا کہ کس نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے کہ داڑھی کو منڈواؤ اور مونچھوں کو لمبا کرو؟ یہ تمہیں کس نے اس کی اجازت دی ہے؟ کس نے اس کی اجازت دی ہے؟ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. تو یہ گویا کہ جو داڑھی منڈوانا یہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہے. مجھے تو اور کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی ہے کہ کسی اور وجہ سے کوئی داڑھی منڈوا رہا ہو.